بے ایمان کسی بوڑھے نے میرے نبی کو قبول نہیں کیا۔ عمر نوجوان تھے، ابو بکر بھی نوجوان تھے، علی المرتضیٰ بچے تھے، ہاں جی سعد بن ابی وقاص یہ نوجوان تھے، جناب ابو ہریرہ یہ نوجوان تھے، ہاں جی ان میں بوڑھا کون تھا؟ کیوں بھائی صاحب ان میں بوڑھا کوئی نہیں تھا۔ آج بھی کسی بوڑھے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، اس کو کہو بابا جی یہ کام کیا کرتے ہو؟ بیت اللہ کے اندر مجھے ایک مل گیا بابا، کہتا آپ کا کس گدی سے تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا اس گدی سے تعلق ہے جہاں پر کھڑے ہو۔ کہتا یار میں تو پاک پتن شریف کا ہوں۔ میں نے کہا ہم مدینہ شریف کے ہیں، ہماری گدی یہ ہے۔ ہاں جی کہتا تو مجھے وہابی لگتا ہے۔ ہاں جی اوقات تو آخر میں یہی ہے نا، جواب تو یہ ہے نا۔ اور میرے بھائیوں خاندان کو دیکھا کرو اور خاندان کے ساتھ دین کو دیکھا کرو اور پرکھا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے نکاح کے لیے، ان کے خاندان کے انتخاب کے لیے اگر مال دیکھتے ہو، حسن دیکھتے ہو تو دین بھی دیکھا کرو۔ ایک شیعہ کو دے دی اور ایک بے دین کے حوالے کر دی، اب اس کا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آقا علیہ السلام کے ابا جان جناب عبداللہ، یہ پورے کا پورا خاندان اعلیٰ اور افضل خاندان ہے۔ دنیا کے شرف، دنیا کی عزت، دنیا کے وقار اور دنیا کے اندر شرافت کا علمبردار ہونے کی وجہ سے قریش کا خاندان دنیا میں سب سے معزز خاندان۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ ہاں جی دلیل ہونی چاہیے نا۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے نبی کا فرمان۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں آمینہ کے مجھے جننے تک کائنات کے اندر جتنی انبیاء کی مائیں گئے وہ ساری اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، عزت کی رکھوالی تھی اور پاسبان تھی اپنے دین کی۔ سب سے معزز خاندان، سب سے اعلیٰ اور عرفہ خاندان، اور پھر یہاں بس نہیں، پھر یہاں پر ہی بس نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں تک دنیا کا کوئی مورخ آج تک یہ نہیں لکھ سکا کہ کسی بھی نبی کی کوئی بیوی یا کسی نبی کی کوئی والدہ اس پر آج تک کوئی برائی کا الزام بھی لگا ہو۔ آج تک کسی نبی کی والدہ پر برائی کا الزام نہیں لگا، اللہ کی قسم ہے نہیں لگا۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو پرکھا ہے، بولا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات پر آ کر تو بس ہو جاتی ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک میری 500 مائیں ہیں۔ کتنی مائیں ہیں؟ 500 مائیں ہیں۔ آقا فرماتی ہیں وہ ساری کی ساری دین کی رکھوالی اور عزت کی پاسبان تھی، ساری کی ساری۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ شرف نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ خاندان کی عظمت نہیں ہے۔ اور جب ابو سفیان، آپ کو پتا ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے تو میرے نبی نے اس وقت کیسر روم کے بادشاہ کی طرف ایک خط لکھا کہ جس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تورات کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، انجیل کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، میں مکے کے اندر عبداللہ کے گھر آمینہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ خط میرے آقا علیہ السلام بھیجا کرتے تھے اور اپنی مہر نبوت اس پہ لگا دیا کرتے تھے۔ اب ابو سفیان کو پتا چلا یہ دشمن تھا نا میرے آقا کا، اور بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ ابو سفیان کو پتا چلا تو یہ قیصر روم تک
میرے آقا کا محاسبہ کرنے کے لیے اس کے دربار تک چلا گیا، اور قیصر روم نے وہاں پر سوال کیے، کچھ بات لمبی ہے۔ اس نے ایک سوال کیا جو میرے آقا کے حسب اور نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے پتہ کیا پوچھا؟ ابو سفیان سے پوچھنے لگا، قیصر روم یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے، کیف نسبہ، اور ابو سفیان اس کا خاندان کیسا ہے؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا تھا، ہوا ذو نسب، وہ اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ ہاں جی، وہ اعلیٰ حسب اور نسب کا مالک ہے۔ تو اس کے جواب میں قیصر روم نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ وہ نسب والے، حسب والے، اور نسب ان کا عزت و وقار کا باعث ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نبی ایسا آ جائے جس کے بارے میں لوگ کہیں یہ تو فلانے کا پتر ہے، اس کا باپ ایسے تھا، اس کا باپ ایسا تھا۔ جناب عبداللہ کی شرافت پورے مکے کے اندر، وہ شرافت کے علمبردار تھے میرے نبی کے والد محترم۔ اور اماں آمنہ، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اماں جی کے بارے میں ان کے باپ کا نام تھا وہب، آمنہ بنت وہب، اور ان کا قبیلہ قریش کے اندر بنو زورہ خاندان سے ان کا تعلق تھا، بنو زورہ خاندان تھا۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ گاؤں کے اندر گاؤں کا جو داماد ہوتا ہے اس کو پورا گاؤں اپنا داماد تصور کرتا ہے، کیوں بھائی صاحب ایسے ہی ہے؟ پورا خاندان اور سارے کا سارا گاؤں اس کو اپنا جوائی کہتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے گاؤں کا جوائی ہے۔ اور یہ بنو زورہ خاندان میری اماں آمنہ کا خاندان تھا، اور یہ اعلیٰ نسب کی مالک تھی اماں جی آمنہ۔ تاریخ کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اماں آمنہ یہ قریش کی عورتوں کے اندر یہ ایک نمبر عورت تھی جو عزت کی مالک تھی، حیا کی مالک تھی، وقار کی مالک تھی۔ اور اللہ کی نظروں کے اندر بھی اس کا انتخاب اللہ نے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اماں آمنہ کا انتخاب تھا۔ اور خاندان کے اندر اماں آمنہ اتنے عزت اور وقار کی مالک تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ عبداللہ کی بیٹی ہے، یہ بڑی عزت اور وقار کی مالک عورت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا نا، اللہ نے جب نبوت عطا فرمائی تو یہ بنو زورہ خاندان کو میرے آقا اپنے ماموں کہا کرتے تھے، اور یہ سارا خاندان کہتا تھا کہ ہم اپنے نبی کے ماموں ہیں۔ جس طرح امیر معاویہ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ماموں حضرت امیر معاویہ کو، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی کی عالیہ محترمہ تھی، اس لیے ان کو مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ خاندانی عزت، خاندانی شرف، خاندانی وقار ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے جس کی ماں بھی خاندان کی پاسبان ہو، عزت کی رکھوالی ہو۔ شرف، عزت اس کو ملتا ہے کہ جس کی ماں اچھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی وہی کام کرتی ہے جو ماں کرتی ہے، ماں کی عادتیں من و عن بیٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور جناب سعد بن ابی وقاص سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جو عشرہ مبشرہ ہے۔ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص کو میرے آقا نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دی۔ تو ایک دن میرے آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے، پاس کھڑے ہیں میرے آقا کے، کون؟
جناب سعد بن ابی وقاص میرے آقا علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے، لوگ سامنے موجود ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَ، اور لوگوں یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کوئی ماموں تو لا کے دکھاؤ۔ یہ بنو زہرہ خاندان سے تعلق تھا نا، اماں جی آمنہ کے خاندان سے، تو میرے آقا ان کو ماموں کہا کرتے۔ تو جب تشریف فرما ہے نا صحابہ، تو جناب سعد بن ابی وقاص جب ملنے کے لیے آتے آئے تو میرے آقا کہا کرتے یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا ماموں تو لے کے آؤ، جس کو اللہ نے چلتا پھرتا جنتی کہا ہو، ایسا کائنات کے اندر کسی نے ماموں دیکھا نہیں، چلتا پھرتا جنت۔ اور ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، دیکھو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، جہالت کے دور کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ ظلم نہیں ہوا، بچیوں پر کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کیا نہیں کھیلا گیا، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قریش کو عزت اور عظمت کس وجہ سے ملی ہے، میرے آقا کے اس فرمان سے ملی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جناب آدم سے لے کر میری ماں تک، میری جتنی مائیں ہیں ان کے دل کے اندر کبھی برائی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ان کے دل کے اندر کبھی برائی کا تصور بھی، بولتے نہیں، کبھی برائی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ جہالت کے دور، شرک کا دور، گھروں کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی قریش کی عظمت، ان کے وقار کو اللہ نے ملحوظ خاطر رکھا ان کے حیا کی وجہ سے کہ یہ خاندان اتنی عظمت والا۔ اور آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات، حسب اور نسب کا خیال رکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جس قوم کے اندر اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا وہ جہالت کا خاندان تھا، جہالت کی رسمیں تھی، دین ملت ابراہیمی تبدیل ہو چکا تھا، ہر گھر کے اندر نیا خدا تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑے کی جھگڑے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ہیں اور میری ماں آمنہ تک، یہ جتنی مائیں ہیں یہ ساری کی ساری نکاح کی لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ نہیں بات سمجھے، نہیں بات سمجھے، ذرا سبحان اللہ کہہ رہے اس بات پہ کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں آمنہ تک جتنے انبیاء کی جتنی مائیں ہیں یہ ساری کی ساری نکاح کی صورت کے اندر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوئی ہیں، نکاح کے بغیر ان کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ جہالت کا دور اور نکاح کا تصور، ہاں جی، اور جہالت کا دور اور نکاح کا تصور، بات چیزیں ایسی تھی، بعض چیزیں جہالت کے دور کے اندر بھی موجود تھی۔ سارے کا سارا دین تو چینج نہیں نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، مبعوث ہوئے میرے آقا، تو 7ویں دن دادا عبد المطلب نے عقیقے کا انتخاب کیا، عقیقہ کیا۔ اور عقیقے کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن بچے کے سر کے بال موڑنے کے بعد جو 2 جانیں ذبح کی جاتی ہیں ان کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیقہ۔ اور یہ جناب عبد المطلب کے خاندان کے اندر یہ عقیقے کا سنت طریقہ موجود تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کا عقیقہ جناب عبد المطلب نے بھی فرمایا۔ تو دعا کیا کرو اللہ
ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اللہ اس کی عزت کو برقرار فرما، اللہ اس کے حیا کو برقرار فرما، اللہ ہماری بچیوں کو حیا کا زیور نصیب فرما، اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ زندگی اگر گزارے تو اللہ ایمان والی اور عمل والی اور حیا والی نصیب فرما، اور جب تک زندہ رہے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا رہے۔ یہ وہ نبی تھا جس کا حسب ایسا تھا، جس کا نسب ایسا تھا کہ آج تک کوئی رائٹر، کوئی لکھنے والا میرے آقا کی والدہ کیا، اس کی والدہ پر، اس کی والدہ پر اور پورے خاندان پر کسی پہ آج ایک حرف بھی نہ لکھ سکا۔ کیوں؟ کہ وہ خاندان میں اعلیٰ تھے، منصب والے تھے، وقار والے تھے، عزت والے تھے، اللہ اکبر عظمت والے تھے، اور یہ عظمت اللہ عطا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے انتخاب کیا تھا میرے نبی کا۔ اور اسی لیے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کے پیدا فرمانے کے بعد دو گروہوں کے اندر تقسیم فرمایا، اولاد اسماعیل، اولاد اسحاق۔ مجھے اللہ نے بہترین گروہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، پھر میرے اللہ نے قبیلوں کا انتخاب فرمایا، اللہ نے مجھے بہترین قبیلے کے اندر پیدا فرمایا، پھر اللہ نے گھرانے کا انتخاب فرمایا، اللہ نے مجھے بہترین گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں میں ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، عزت والا ہوں، مقام والا ہوں، اور میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی پوری کائنات کے اندر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں آمینہ سے لے کر آدم تک ساری نکاح کی لڑی کے اندر حیا والی بن کے میرے اپنے گھروں میں آئی ہے اور اپنے بچوں کو جنم دیا ہے۔ جب ان بچوں کو جنم دیا اللہ نے ان بچوں کو آسمان کی بلندیاں عطا فرمائی اور ان کے بارے میں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب جیسا نسب عطا فرمائے۔ اللہ اگر نسب اچھا عطا فرمایا ہے تو اللہ اس نسب کے مطابق ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو عزت، وقار، عظمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب